السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہوئی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ درس میں 2 آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی، اس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں ہے، اور یہ کتاب کامیابی کی راہ بتلانے والی ہے تقوی والوں کو۔ پیچھے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں اہدنا الصراط المستقیم کے ضمن میں ہم نے اس وضاحت کو سنا تھا کہ ہدایت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جو پوری مخلوقات کے لیے عام ہے، دنیا میں ہر قسم کی جو مخلوق پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ہدایت دیے ہیں، رہنمائی فرمائے۔ وہ ان کے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جیسی سمجھ دیے ہیں وہ اس سمجھ کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں۔ اور ایک دوسری ہدایت ہے جو ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے، اور تیسری جو ہدایت ہے وہ تقوی والوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ۔ اور اس درجے کا خاصہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس درجے میں اضافے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ جیسے کوئی ولی ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی نبی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے اپنے قرب کو بڑھانے کے لیے وہ ہمیشہ اس ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ قرآن مجید میں تقوی والوں کے لیے بھی ہدایت کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ خاص ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو قرآن کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی رہنمائی میں جب زندگی گزاریں گے تو اللہ کی رضامندی کی جو زندگی ہوگی وہ زندگی ان کو میسر آئے گی۔ خود بخود انسان ان اعمال پر چلے گا جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ اب تقوی والے کسے کہتے ہیں؟ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تقوی والے ان کو کہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اگلی آیات میں وضاحت فرمائی کہ تقوی والوں کی جو صفات قرآن کی ان اگلی آیتوں میں آ رہی ہے، متقی وہ لوگ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تقوی والے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرنے والے ہیں۔ بعض نے کہا کہ تقوی والے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کو آواز دیں گے اور ان کو پکاریں گے، پکار کر ان کا ایسا اعزاز اور اکرام فرمائیں گے کہ بغیر کسی پردے کے اپنا دیدار کرائیں گے، متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی زندگی ایسے گزرے کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے اللہ خفا ہوتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں۔
اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ نے جتنے انعامات تقوی والوں کے لیے بیان فرمائے ہیں کسی کے لیے نہیں بیان فرمائے۔ ہر انسان دنیا میں عمل کرتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے، میرے اس کام کو قبول کر لے۔ بہت سے لوگ نیک کام کرتے ہیں، بہت سے لوگ خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اگر ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ اللہ کس کے عمل کو قبول کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک تو تقوی والوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ یعنی جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اللہ پاک ان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آخرت کا جو اجر ہے وہ ایمان والوں کے لیے اور تقوی والوں کے لیے۔ کہیں پر بھی آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں تقوی والوں کا جہاں لفظ آئے گا تو ان کے لیے انعامات، اعزاز، اکرام، ان کے لیے اللہ کے یہاں کئی قسم کی سہولتیں، آرائشیں، جنت کی نعمتیں، بہت کچھ ہے، سب کچھ تقوی والوں کے لیے۔ تو اللہ اپنے اس قرآن میں فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو تقوی والوں کے لیے ہدایت کا سامان بنتی ہے، اور جن کے دل میں فطری طور پر نہ ماننے کا جذبہ ہو، ہٹ دھرمی ہو، ضد ہو، عناد ہو، وہ اپنے کیے پر نہ شرمندہ ہوتے ہوں، نہ پچھتاتے ہوں، اور یہ کہتے ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرب کو پالیں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتے ہیں۔ جو تقوی والے ہیں انہی کو یہ اعزاز ملنے والا ہے۔ اللہ نے اگلی آیات میں تقوی والوں کی صفات بیان فرمائی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ پرہیزگار لوگ یعنی متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے سب سے پہلے ایمان کا لفظ استعمال فرمایا کہ ایمان رکھتے ہیں ایسے چیزوں پر جو اندیکھی ہے، تو ہم کو یہاں پر اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ایمان لغت میں کس کو کہتے ہیں۔ یعنی جو گرامر لغت ہوتی ہے کسی بھی زبان کی، اس زبان میں ایمان کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو اس پر اعتماد کرتے ہوئے یقین کے ساتھ مان لینا، کسی کی بھی بات کو اس پر اعتماد کرتے ہوئے یقین کرنا اس کی بات پر اور اس کو مان لینا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور ایمان ہوتا ہی ہے ایسی چیزوں پر جو نظر نہیں آتی۔ جو چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہے، جو چیزیں انسان محسوس کر سکتا ہے، اس پر یقین کرنے کو ایمان نہیں کہتے ہیں بلکہ تصدیق کہتے ہیں، یعنی سچ ماننا۔ جیسے کسی انسان نے یہ کہا کہ یہ سفید کپڑا ہے، تصدیق کی کہ ہاں بھائی یہ جو کپڑا ہے یہ سفید ہے، یہ جو کپڑا ہے یہ کالا ہے۔ اب اس کی بات کو سن کر ہم اگر مان لیں گے کہ ہاں بھائی آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے بھروسے پہ ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے بلکہ اس کو تصدیق یعنی اس کی بات کو سچا ماننا کہیں گے، کیونکہ ایمان کے لیے اصل جو چیز شرط ہے وہ اعتماد ہے، یعنی اعتماد کرنا ہے، آپ کا ان پر اعتماد ہونا، بھروسہ ہونا۔ اب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کپڑے کی سفیدی کو سفیدی کہہ رہا ہے تو اعتماد کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں، آپ بھی تو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں، آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے بلکہ تصدیق کرنا کہیں گے۔ اسی طرح شریعت کی اصطلاح میں یعنی شریعت کی لینگویج میں، شریعت کی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں ہم تک پہنچائی ہے اس کو نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی نے دیکھ کر ہم کو سنایا،
محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر یقین کرتے ہوئے ہم نے اس پر ایمان لایا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ یعنی نبی جو خبریں لائے ہیں وہ سچی ہے۔ ہم نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم کو پتہ ہے، ہم کو نہیں پتہ، ہم نے بس نبی کے کہنے پر، نبی کے بول پر، نبی کی بات پر ہم نے مان لیا۔ کن چیزوں کو مانا؟ وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے غائب ہے، وہ چیزیں جو نہ ہم کھلی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اجالے میں دیکھ سکتے ہیں، نہ اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں، وہ چیزیں جو نہ ہمارے کان سن سکتے ہیں، وہ چیزیں جس کو نہ ہماری ناک سونگھ سکتی ہے، وہ چیزیں نہ جس کو ہمارے ہاتھ ٹچ کر سکتے ہیں، وہ چیزیں نہ جس تک ہمارے قدم جا سکتے ہیں، وہ چیزیں نہ جس کا ہم آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ان 5 اعضاء جو حواس خمسہ ہم نے اس سے پہلے سنے تھے ابتدائی دروس میں کہ آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر، ان 5 اعضاء سے کسی سے بھی ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے۔ یعنی ان چیزوں کا علم ان 5 ذریعے میں سے کسی سے بھی نہیں ہو سکتا، عقل سے بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کس سے ہوگا؟ ان چیزوں کا علم صرف وحی سے ہو سکتا ہے، اور وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہم تک پہنچائی ہے اس کو بغیر کسی شک کے آپ کی ذات پر پورا بھروسہ کر کے ماننے کا نام ایمان۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ تو غیب لغت میں ایسی چیزوں کو بولا جاتا ہے جو نہ ہم انہیں علانیہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حواس سے یعنی 5 اعضاء سے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی لفظ غیب آیا ہے اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کسی بھی قسم کی چیز، جتنی حدیثیں ہم پڑھیں گے وہ ساری کی ساری گویا غیب ہے۔ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے جو خبریں دی ہے غیب کی کہ ایسا ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ اب غیب سے مراد کون سی چیزیں ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اللہ کی ذات بھی تو غیب ہے، چھپی ہوئی ہے۔ کسی انسان نے اللہ کو آج تک نہیں دیکھا، دنیا میں دیکھنا پاسبل بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ پھر آپ کیسے مانتے ہیں کہ اللہ ہے؟ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ ہے۔ ہمارے نبی کے جتنے ہم پر احسانات ہیں ان تمام احسانات میں ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کا صحیح معنی میں نبی نے تعارف کروایا ہے۔ ورنہ یہودیوں نے کیا کر دیا تھا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں جو کلیریفیکیشن تھا اس کو ختم کر دیا، ایک ڈاؤٹ پیدا کر دیا کہ اللہ کو بیٹا ہے۔ جب اللہ کو بیٹا ہے تو پھر اللہ کو بیوی بھی ہے، اللہ کو بیوی ہے تو اللہ کے بچے ہیں، تو پھر اللہ کی فیملی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے پیدا کر دی تھی۔ اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعارف کرایا تھا ویسا تعارف نہیں کرایا۔ اور کیا کہا بنی اسرائیل کے لوگوں نے؟ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں بھی کہتے، اللہ کے لیے بیٹے بھی کہتے۔ تو گویا اللہ کی ذات کا صحیح انٹروڈکشن کسی نے بھی نہیں کروایا۔ اللہ کی ذات کو مشکوک یعنی شبہات میں لا کر کھڑا کر دیا کہ ایک کہتا ہے کہ اللہ کو بیٹا ہے، ایک کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹیاں ہیں۔ تو نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو ان لوگوں نے کلیئر پیش نہیں کیا۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو قرآن ہم کو دیا ہے، یہ قرآن صاف صاف اعلان کرتا ہے قل هو اللہ احد۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا ترجمہ ایک نہیں، یکتا۔ ایک کہتے ہیں جس کے بعد دوسرا ہو، ایک کے بعد دو آتا ہے۔ یکتا کہتے ہیں کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کے ایک بعد کوئی نہیں ہو، تو اللہ وہ ہے جو یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کن چیزوں سے بے نیاز ہے؟ وہ بیوی سے بے نیاز، بچوں سے بے نیاز، فیملی سے بے نیاز، بھوک سے، پیاس سے، بیماری سے، صحت سے، خوشی سے، غمی سے، ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے اللہ پاک۔ پھر اللہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی، بے نیاز تو ہے۔ کن چیزوں سے بے نیاز ہے؟ سب چیزوں سے بے نیاز ہے، لیکن وہ چیزیں جس کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کر دیا تھا، اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں، نہ اللہ کسی کے ماں باپ ہیں۔ کلیئر ہو گئی یہ بات کہ نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد۔ تو قرآن نے صحیح تعارف کروایا ہے اللہ کی ذات کا۔ تو اب اللہ غائب ہے، چھپے ہوئے ہیں، کوئی نے آج تک کسی آنکھ نے اللہ کو نہیں دیکھا، پھر کیسے مانتے ہیں اللہ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ہم کو یقین ہے۔ اب آج دیکھیں دنیا میں ہر کوئی اپنا اپنا گاڈ بنایا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہی ہمارا گاڈ ہے۔ کتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ اپنے سامنے جو گاڈ نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گاڈ یہ ہے۔ انہیں بتایا کس نے ہے؟ ان کے پاس ایسا ایتھینٹک سورس اور ایسا مضبوط ذریعہ جیسا ہمارے پاس ہے کوئی بھی نہیں۔ بھائی ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں۔ کون سی کتاب؟ کس نے لکھی؟ دنیا ہی کے کسی نے لکھی ہے، کسی بندے نے لکھی ہے۔ ہاں بھائی فلاں سال 500 سال پہلے، 200 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے فلاں نے لکھا تھا کہ وہ ہمارے خدا ہیں، تو ہم مانتے ہیں۔ لیکن ہم کو کس نے بتایا؟ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہی تو فرق ہے ایمان میں اور کفر میں۔ ان کو یقین ہے نبی کی ذات پر، ان کو یقین ہے نبی کی بات پر، ہم کو یقین ہے نبی کی ذات پر بھی اور نبی کی بات پر بھی۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے جو رزق دینے والی۔ ہم کو کیسے یقین آئے گا؟ نبی نے بتلایا کہ رزق دینے والی ہے۔ اور اللہ ہم کو رزق دیتے ہیں اس لیے رزاق نہیں ہیں، وہ پہلے سے رزاق ہیں۔ ہم کو رزق دے رہے ہیں اس وجہ سے ان کو رزاق کہا جا رہا نہیں۔ یہ اللہ کی ایسی صفات ہیں جو شروع سے ہیں، شروع سے۔ کب سے ہیں؟ شروع سے۔ شروع کا مطلب اللہ کے بارے میں جب شروع کہا جائے گا تو شروع کا بھی کوئی شروع نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے تقدیر کے بارے میں اور اللہ نے تمہارے بارے میں جو فیصلے لکھے ہیں اس بارے میں زیادہ غور و فکر نہ کرو، کیونکہ شیطان تم کو بہکاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمین کو کس نے بنایا؟ تو اللہ نے بنایا۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ فلاں 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 کئی چیزیں پیش کرتا ہے۔ انسان زبان سے کہتا جاتا ہے اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ باتیں بڑی اچھی ہے، اللہ سے ریلیشن بڑھ رہا ہے، لیکن فوری ایک سوال شیطان پیش کرتا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ اب فوراً انسان کے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے، ہاں بھائی اللہ کو بھی تو کوئی بنائے ہوں گے تبھی تو اللہ بنا ہے۔ جب ان سب چیزوں کا کوئی خالق ہے تو اللہ کا خالق کون ہے؟ ہم کو نبی نے بتایا کہ اللہ کا کوئی خالق نہیں، اللہ ہی سب چیزوں کے خالق ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ غیب اس کو کہتے ہیں کہ غیب کی چیزوں پر ایمان لانے کا مطلب اللہ نے جو نبی کو بتایا، نبی نے وہ ہم کو بتایا۔ اللہ جیسے ہیں ویسے پہلے بھی تھے
بعد میں بھی رہیں گے، نہ پہلے کوئی کمی تھی نہ بعد میں کوئی کمی ہوگی اللہ کی ذات میں۔ یہ غیب کا مطلب ہے۔ اور آج اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے لوگوں کے سامنے شکوک و شبہات پیش کیے جا رہے ہیں کہ بلکہ اللہ کی ذات کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جیسے اللہ نے انسان کی تقدیر کو لکھا، تو اب لوگ ایسی فلمیں بنا کر، ایسے ڈرامے بنا کر، ایسے سیریل بنا کر، ایسے پوسٹ بنا کر، ایسی چھوٹی موٹی کلپیں بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں، جس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی جو اس دنیا کا گاڈ ہے، اس دنیا کے گاڈ نے انسانوں کی تقدیر کے لکھنے میں نعوذ باللہ غلطی کر دی۔ ایک صاحب نے ایک پوسٹ بنایا اور بنا کر اسے پھیلانا شروع کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر میری تقدیر میری ماں لکھتی تو میری زندگی میں اتنی مشکلیں نہ ہوتی۔ نعوذ باللہ۔ کیا مطلب نکلا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ میری تقدیر چونکہ میرا رب لکھا ہے اس لیے اتنی مصیبتیں میری زندگی میں ہیں، اگر میری امی میرا مقدر لکھتے تو میری زندگی میں کوئی مصیبت نہ ہوتی۔ اس قسم کی باتیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں لوگوں کے یقین کو ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اللہ کا انٹروڈکشن کروایا ہے، کسی نے بھی آج تک ایسے نہیں کروایا۔ آج لوگ جن کو پوج رہے ہیں، جن کو فالو کر رہے ہیں، جن کو خدا کہتے ہیں، جن کو گاڈ کہتے ہیں، جن کو اپنا بھگوان کہتے ہیں، جن کو کسی بھی نام سے پوجا جاتا ہے، کیا وہ لوگ خدا ہیں؟ کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ ہی ہے جو اس دنیا کے پیدا کرنے والے، دنیا کے بنانے والے، دنیا کے خالق، دنیا کے مالک، دنیا کے رازق، دنیا کے موت دینے والے، حیات دینے والے، پورے نظام کو چلانے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے۔ غیب پر ایمان کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں جو کچھ ہم کو معلوم ہے، نبی نے جو بتلایا ہے، جیسے بتلایا ہے ویسے یقین کرنا۔ جیسے اللہ کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کے لیے جسم مانیں گے تو پھر جسم کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا بھی ماننا پڑے گا کہ بھئی جسم کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی جگہ بیٹھا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور جب جسم کھڑا ہوگا، بیٹھے گا، تو جسم میں ایک خاصیت یہ ہے کہ جو چیز جسم ہوتی ہے، وجود ہوتا ہے، اس کے لیے ایک نہ ایک دن ختم بھی ہونا ہے۔ جب وہ جسم ہے تو پھر ختم بھی ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، اللہ بغیر جسم کے ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک اپنی پنڈلیاں ظاہر کریں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ نے فرمایا میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کی ایک جھوٹی خبر فتح مکہ کے صلح حدیبیہ کے موقع پر آئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیعت رضوان فرمائی تھی، درخت کے نیچے بیعت فرمائی تھی صحابہ سے۔ ایک طرف سے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، دوسری طرف سے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بھی ہاتھ تھا۔ حدیث میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ان سب چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ بھئی جب اللہ کے لیے جسم نہیں ہے تو پھر ہاتھ کا کیا مطلب، پیر کا کیا مطلب، اللہ کے لیے پنڈلی کا کیا مطلب، اللہ کے لیے چہرے کا کیا مطلب؟ ابھی ہم نے سنا کہ متقیوں کو اللہ پاک اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں جو دہری قسم کے لوگ ہیں، جو لبرل طبقہ ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا ہم کو ویسے ہی یقین کرنا ہے۔ پھر اس ہاتھ کے بارے میں، پیر کے بارے میں، چہرے کے بارے میں
پنڈلی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اگر قرآن میں موجود ہے، پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے وہ ہم کو نہیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا مراد ہے۔ پیر سے مراد کیا ہے اللہ کو پتہ ہے، پنڈلی سے مراد کیا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہاتھ ہی فرماتے ہیں، پیر ہی فرماتے ہیں، پنڈلی ہی فرماتے ہیں، تو مفسرین نے یہ لکھا ہے ہاتھ کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ ہے، ہاں ہے، کیسا ہے؟ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ پیر ہے، ہاں، کیسا؟ اللہ کو پتہ ہے۔ پنڈلی اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے وہ کیفیت، ہمیں اس کی تحقیق کا نہ حکم ہے نہ ضرورت ہے۔ یہ یقین ہونا ہے غیب کا مطلب، اللہ کی ذات کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے جو اللہ کے بارے میں فرمایا، جیسے فرمایا اسی طرح ہم کو ایمان لانا ہے۔ اگر اس میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی ہوگی تو ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ پاک عرش پر مستوی ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات میں ملے گا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، پھر ثم استویٰ علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ پاک عرش پر ہیں۔ کہاں ہے اللہ پاک؟ عرش پر ہے۔ حالانکہ اگر اللہ کو عرش پر مانیں گے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ عرش سے ٹچ ہیں، کیونکہ عرش پر ہونے کا مطلب کوئی وجود ہوگا تو کہیں ہوگا نا، یعنی کوئی وجود اگر ہوگا، کوئی جسم ہوگا تو کسی جگہ قرار پائے گا۔ یعنی اب کوئی چیز نہیں، جیسے ہوا ہے، ہم ہوا کو کسی جگہ پر کہہ سکیں گے کہ ہوا یہاں ہے؟ ہوا کہیں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وجود ضروری ہے۔ اگر اللہ کی ذات بابرکت کو کسی جگہ پر ہم یہ مانیں گے کہ اس جگہ ہے تو پھر جسم ماننا پڑے گا، اور اگر جسم مانیں گے تو نعوذ باللہ جسم ختم بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے بارے میں یہ کہیں گے کہ جسم ختم ہوگا تو نعوذ باللہ کہ اللہ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اسی لیے محقق علماء نے، جمہور علماء نے یہی فرمایا کہ اللہ کے عرش پر ہونے کا مطلب یہ ہے عرش پر اللہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یعنی جو پہلا آسمان ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس طرح 7 آسمان ہیں پورے، اس آسمان کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ جس آسمان کو ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک اس آسمان پر تشریف لاتے ہیں۔ اب جو لوگ ضد پر اڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ پاک عرش پر ہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ عرش پر ہی ہے تو پھر نبی نے جو فرمایا آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر اللہ کو عرش پر ہی مانیں گے تو آسمان پر جب اللہ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش پہ نہیں ہوں گے۔ یہی ہے نا کہ جب آسمان سے آئیں گے، آسمان پر آئیں گے تو عرش پہ نہیں ہوں گے، یا پھر آسمان پر بھی ہوں گے عرش پر بھی ہوں گے، کہیں نہ کہیں ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ عرش پر ہی ہے، تو پھر آسمان دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو پھر عرش پہ نہیں ہوتے۔ ایک سوال ہوتا ہے ان سے، آج کل بعض لوگ ضد پر اڑے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس بات پر اصرار کروا رہے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہیں، اللہ عرش پہ ہیں، اللہ عرش پہ ہیں۔ بہت زمانے پہلے ایک فرقہ وجود میں آیا تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا، وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اللہ پاک عرش پر ہی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک عرش پر بھی ہے، صرف ہی اور بھی کا فرق ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ عرش پر ہی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر بھی ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود، اللہ ہر جگہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ پاک بیت الخلاء میں بھی ہے؟
اس قسم کے سوالات تو وہی آدمی پیدا کرتا ہے جن کو آخرت کا خوف بالکل ہی کم ہوتا ہے۔ ورنہ حضرات صحابہ کا حال یہ تھا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تو وہ ایسے اللہ کی محبت میں گھل چکے تھے کہ جب ضرورت کے لیے استنجا کے لیے جانے کو آگے بڑھتے تو پلٹ جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، ضرورت کو میں جا رہا ہوں تو استنجا کے لیے جب میں بیٹھوں گا تو مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرا اللہ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے، تو میں کیسے بیٹھوں؟ تو پھر نبی کو سمجھانا پڑ رہا تھا کہ نہیں، تم ضرورت کے لیے بیٹھ سکتے ہو، یعنی بغیر سطر کے کیسے رہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسا استحضار صحابہ کو حاصل ہو گیا تھا۔ اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی بیت الخلاء میں نعوذ باللہ کہ اللہ ہے، تو ایک مثال کہ ہر مسلمان کے دل میں قرآن مجید ہوتا ہے، تھوڑا نہ تھوڑا تو ہر مسلمان کے دل میں قرآن ہے۔ کوئی حافظ ہوگا تو پورا قرآن اس کے دل میں ہوگا، کوئی حافظ نہیں ہوگا تو تھوڑا بہت تو قرآن ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اب جب مسلمان بیت الخلاء کو جاتا ہے تو کیا نعوذ باللہ قرآن بھی بیت الخلاء میں جاتا ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی قرآن مجید تو سینے میں ہے، وہ بیت الخلاء میں کیسے آئے گا، نظر تھوڑی آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ بہتر جاننے والے ہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ جاننے والی۔ اسی کو موضوع بحث بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے بارے میں گزشتہ درسوں میں بھی ایک مسئلہ میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کا روضہ اقدس، کعبۃ اللہ، روضہ اقدس کی وہ مٹی جس سے آپ کا جسم اطہر ٹچ ہو رہا ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی بہتر ہے، عرش سے بھی بہتر ہے۔ تو اب اس پر بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر نبی کی ذات ہو گئی؟ ایک سوال پیدا کر رہے ہیں لوگ۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ روضہ اطہر عرش سے افضل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو چیز منسلک ہے، یعنی اللہ کی طرف جس کی نسبت ہے، اس چیز کو آپ روضہ اطہر سے کم بتا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہوئی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا جسم عرش سے ٹچ ہو رہا ہے، جسم ٹچ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کا جسم عرش سے ٹچ ہوتا تو واقعتاً پوری دنیا میں سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ عرش ہوتی، کیونکہ اللہ کے جسم سے اٹیچمنٹ ہے۔ لیکن روضہ رسول کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اس مٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ٹچ ہو رہا ہے۔ ایک طرف لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ عرش کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور روضہ رسول کی مٹی کی نسبت نبی کی طرف ہے، تو سمجھے بغیر اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی عرش سے افضل کیسے روضہ رسول کی مٹی ہو سکتی؟ وہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ عرش سے اللہ کی ذات ٹچ نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں اللہ عرش پر ہے، کس کیفیت میں ہے ہم کو اس کا علم نہیں ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی ذات کو عرش سے ٹچ مان لیا، یہ مان لیا کہ اللہ کی ذات عرش سے ٹچ ہو رہی ہے، تو ٹچ ہونے کا مطلب جسم ہے، اور ہم اللہ کے لیے جسم نہیں مان سکتے، کیونکہ اللہ کے لیے جسم ماننا باطل ہے، اللہ پاک جسم سے پاک ہے۔ ایک ایشو بنایا جا رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پریشان ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جس کی قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل ہے۔ بالکل یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل ہے، بلکہ اس بارے میں شریعت خاموش ہے۔
یعنی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں پر اسلام نے یہ مطلب بیان کیا ہو، یہ مسئلہ بیان کیا ہو کہ نبی کا روضہ قرآن، نبی کا روضہ اللہ کے عرش سے بہتر ہے، یہ مسئلہ اسلام نے کہیں بیان نہیں کیا، خاموش ہے مذہب اس بارے میں۔ لیکن علماء نے جو یہ مسئلہ بتایا ہے یہ قرآن اور حدیث کی بنیادوں کو سامنے رکھ کر، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا جا رہا ہے کہ علماء نے دین کو برباد کر دیا، علماء نے غلط مسئلے بتا کر اللہ کے عرش کی نعوذ باللہ توہین کی جا رہی ہے، اس طریقے سے علماء سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کی ذات سے کوئی ذات بہتر نہیں ہو سکتی، اللہ سب سے بہتر ہے، اللہ کے بعد انبیاء کرام ہیں، اور تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے بارے میں نبی نے جو یقین کرنے کا حکم دیا ویسے ہی یقین کرنا ہے، یہ ہے غیب کا مطلب۔ اللہ کی ذات کے بارے میں غیب، اللہ کی ذات کے بارے میں اس بات کا یقین کہ اللہ کے بارے میں جو نبی نے بتلایا وہ ہے، اللہ ہے، اللہ کل قیامت کے دن حساب لینے والے ہیں، اللہ کے یہاں میزان عدل قائم ہوگا، آخرت کا دن قائم ہوگا، اللہ پاک وہاں پر اچھے اور بروں کے درمیان تمیز کریں گے، فیصلہ کریں گے، جنت عطا کریں گے، جہنم دیں گے۔ یہ سب باتوں پر یقین ہونا ایک ایمان والے کے لیے ضروری۔ ہم جو ایمان مجمل پڑھے ہیں، آمنت باللہ، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر۔ فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ سنتے سنتے اب ٹیکنالوجی کے اس دور میں لوگوں نے پریوں کو، حوروں کو، فرشتوں کو میراکل کے نام دے کر پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر فلموں میں لانا شروع کر دیا، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہی کو فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتے کا مطلب یہ تصور کر لیا ہے کہ بالکل سفید پوشاک میں وہ ہوگا اور چمکتا ہوا چہرہ ہوگا تو وہ فرشتہ ہوگا۔ یہ مطلب فرشتوں کا بتایا کس نے؟ کسی نے آج تک فرشتے کو دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم نے سنا کہ جبرائیل امین کے 600 بازو ہے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آپ نے اپنے ایک بازو کے کونے سے لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو زمین سے اٹھایا، آسمان پر لے کے گئے، پھر الٹا کیا، پھر زمین پر پٹکا۔ اتنی طاقت حضرت جبرائیل امین کے ایک پر کے کونے میں ہے۔ تو اب سوچیں کہ پوری جبرائیل امین میں کتنی طاقت ہوگی۔ ایک پر کے ایک کونے میں یہ طاقت ہے، تو ایک پر سے زائد 2 پر، 3 پر، 5 پر، 10 پر، 100 پر، 200 پر، 300 پر، 600 پروں میں کتنی طاقت ہوگی؟ 600 بازوؤں میں کتنا پاور ہوگا؟ کوئی کمپیوٹر امیجن کر سکتا ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے اتنا پاور جو جبرائیل امین کو اللہ نے عطا کیا؟ اور کوئی دنیا کی طاقت ایسی ہے، کوئی دنیا کا ریسرچ کرنے کا آلہ ایسا بنایا سائنٹسٹوں نے کہ جس کے ذریعے سے جبرائیل امین پہ ریسرچ کر کے سائنٹسٹ پتہ لگا سکتے تھے کہ کوئی ایسا فرشتہ بھی ہے جس کے پاس اتنا پاور ہے۔ ہم کو کیسے پتہ چلا؟ ہمارے نبی نے بتلایا تو ہم نے مان لیا۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ غیب پر یقین کرنا، نبی نے بتلایا، ہاں بھائی بس ہے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، ایسا کیسے ہوتا، اتنے پر ہوں گے تو وہ کھلیں گے کیسے، اس دنیا میں آئیں گے کیسے، اتنے بڑے ہوں گے کیسے، یہ جو سوالات عقل میں آتے ہیں، عقل کو غلام بنا دینا ہی ایمان کا دوسرا نام ہے۔ عقل کو چت کر دو اللہ کے آگے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو پھر عقل کو اللہ کا غلام بنا دو کہ اے اللہ آپ جو کہیں گے ہم وہ ماننے کو تیار ہیں، ہم اپنے عقل اور اپنی لاجک پر یقین نہیں کریں گے۔ آج کل لوگ لاجک کو فالو کر رہے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ ملک الموت ہیں، یعنی موت کے فرشتے ہیں۔
ان کا کام ہے موت لوگوں کی موت کا پیغام لے کر آنا۔ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات کا علم دیا ہوا ہے کہ کس کی جان کب لینی ہے۔ اب ایک سوال انسانی عقل میں آ سکتا ہے کہ بھائی جب جبرائیل امین حضرت اسرائیل کو پتہ ہے کہ وہ کس کس کی جان نکالنے والے ہیں، تو ایک ہی جگہ پر کئی مرتبہ کتنے ہی لوگ مر جاتے ہیں۔ کبھی ایک مقام پر 20 لوگ مر گئے، 50 لوگ مر گئے، پھر اس مقام سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی ایک آدمی مر گیا۔ پوری دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں، پھر اسرائیل علیہ السلام سب کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ کیسے جاتے ہیں؟ ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے، ایسا کون سا ان کے پاس ہتھیار ہے، ایسا کون سا ان کے پاس سواری ہے، ایسی کون سی ان کے پاس گاڑی ہے جس سے وہ جاتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں ہمارے نبی نے بتلایا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، وہ جانتے ہیں کس کی جان کب لینا ہے، بس اللہ کیسے ان سے یہ کام لیتا ہے اللہ جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان اسی پر ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اب یوٹیوب پر جبرائیل امین کی فوٹوز بھی لوگ ڈالنا شروع کر چکے ہیں، بنا کر کے دیکھو جبرائیل امین اس طریقے کے ہیں، اسرائیل اس طریقے کے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ بڑا آزمائش کا زمانہ ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے نام پر ایمان کے یقین کو ہٹانے کا زمانہ ہے۔ اگر جبرائیل امین کو دیکھ کر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ کوئی ایمان نہیں ہے، وہ تو تصدیق ہے۔ ایمان یہ ہے کہ بغیر دیکھے اسرائیل کو مانو، جبرائیل کو مانو، میکائیل کو مانو اور اسرافیل کو مانو علیہم السلام۔ یہ ہے ایمان۔ اور آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں انہیں بناؤ، انہیں ٹیکنالوجی یوز کر کے ان کو ایسے لاؤ کہ ان کو جسم کی شکل دو تاکہ لوگوں کو یقین آئے۔ ارے بھئی ہم کو ٹیکنالوجی پر اتنا ایک پیسے کا یقین نہیں ہے جتنا زیادہ یقین ہم کو ہمارے نبی کی ذات پر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ شک ہم کو آج کی ٹیکنالوجی پر ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے بولنے میں کوئی شک نہیں۔ اس ٹیکنالوجی کا کیا بھروسہ ہے؟ اور ہم اگر ٹیکنالوجی کو دیکھ کر ایمان ملا لیں گے تو ہمارا یہ ایمان تھوڑی ہے، یہ تو تصدیق ہے۔ مشاہدے کو ایمان نہیں کہتے، دیکھنے کو ایمان نہیں کہتے، آنکھوں سے جو چیز نظر آتی ہے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے جو چھپی ہوئی ہو۔ اسی لیے اللہ نے پہلی صفت جو بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر۔ آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس اتنے فرشتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی عبادت نہ کرے تب بھی اللہ کو کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو فائدہ تو اب بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے بندوں کو بنایا اس لیے امتحان کے لیے۔ اتنے فرشتے ہیں اللہ کے پاس کہ وہ اللہ کی جب سے پیدا ہوئے عبادت میں لگے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، پھر کیوں عبادت کروائی جا رہی ہے؟ ہمارا امتحان ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر اچھائی کے سافٹ ویئر بھی انسٹال کر دیے، برائی کے سافٹ ویئر بھی انسٹال کر دیے۔ دیکھیے، اگر کسی کمپیوٹر میں صرف ایک ہی قسم کے ڈرائیورز ہو، کسی ایپ میں صرف انسٹال کا آپشن ہو، ان انسٹال کا آپشن نہ ہو، تو وہ ایپ ہم کو بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ ہم یہ چاہتے ہیں دونوں پہلو ہو۔ ہمارا دل جب کرے گا تو انسٹال بھی کریں گے، جب دل نہیں کرے گا تو ان انسٹال کر دیں گے۔ فرشتوں کے یہاں صرف انسٹالیشن ہے۔ اللہ نے بس ان کو اچھائی کے ڈرائیورز انسٹال کر دیے ان کے اندر، کہ بس اطاعت کے ڈرائیورز ہیں ان کے اندر، بس اطاعت کے سافٹ ویئر ہیں ان کے اندر۔ نافرمانی کا، سرکشی کا، بدماشی کا، اللہ کو ناراض کرنے کا، گناہ کا، حرام کام کرنے کا کوئی سافٹ ویئر اللہ نے ان کے اندر انسٹال نہیں کیا۔ اور انسان کے اندر فہدیناہ النجدین، دونوں قسم کے جذبے ڈال دیے، اچھا جذبہ، برا جذبہ۔
گناہ کا جذبہ، نیکی کا جذبہ اب اللہ نے امتحان کے لیے رکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں اتنے فرشتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ کسی فرشتے کو اللہ نے بنایا، سال ہاں سال گزر گئے، جب پیدا ہوا تھا رکوع میں گیا تھا، اب تک رکوع میں، قیامت تک رکوع میں رہے گا، ہمیشہ رکوع میں رہے گا۔ کیا ہمیں یہ خبر ویکیپیڈیا نے دی ہے؟ اگر وہ دے گا تو کیا ہم مانیں گے؟ نہیں، ہمیں یہ خبر ہمارے نبی نے دی ہے، اور نبی کی خبر میں کوئی شک نہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ نے جو نور سے فرشتوں کی مخلوق بنائی اس پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا پارٹ اور حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ فرشتوں کو اللہ نے ایسے بنایا کہ وہ پیدا ہونے کے جب سے سجدے میں ہیں تو آج تک سجدے میں ہیں، قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ کیوں بتلایا جا رہا ہم کو؟ تاکہ ہم کو پتہ چلے جو 4 سجدے کر کے خود کو اللہ پر احسان کرنے والا سمجھ رہے ہیں، ذرا غور کر لو، تمہارے سجدوں کی تمہارے رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سجدے اللہ کے یہاں پر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے تو اللہ پاک تم سے ہی سجدے کرواتا، فرشتوں سے نہ کرواتا۔ اللہ تو تمہارے جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اطاعت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سجدہ اطاعت کی ایک شکل ہے۔ فرشتے سالہ سال سے، ہزاروں سال سے، پتہ نہیں کتنے سال اب تک ہو گئے، ہزاروں سال سے فرشتہ سجدے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں دنیا میں جو خانہ کعبہ ہے، اس کعبے کے بالکل اوپری سطح پر، بالکل مقابل میں اونچائی پر ایک اور اللہ نے وہاں پر بھی کعبہ بنایا ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی تب سے طواف کر رہے ہیں، اور آج تک کر رہے ہیں، قیامت تک کریں گے، اور ایک مرتبہ جس فرشتے کا نمبر آ جائے پھر کبھی اس کا نمبر نہیں آتا۔ اب غور کریں کہ اللہ کے یہاں فرشتوں کی کتنی مخلوق ہے، کتنی زیادہ فرشتوں کی اللہ کے یہاں تعداد ہے۔ کس نے بتایا؟ نبی نے بتلایا۔ نبی کی بات پر ہم کو یقین کرنا ہے۔ آج کے سائنسدان آسمان پر جا کر ریسرچ کر کے، کھوج کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کھوج کر لیا، اس آسمان کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی انہوں نے جا کر دیکھا۔ اگر آسمان پر جانے کا کوئی راستہ ہوتا تو پھر یہ پہلے نہ ہوتے جانے والے، اب تک تو کئی لوگ جا چکے ہوتے۔ یہی تو غیب ہے۔ اگر آج کے سائنسدان یا آج سے آنے والے 50 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد، کتنے ہی سال ہو جائیں، اگر یہ آسمان تک پہنچیں اور آسمان سے کوئی نہ کوئی خبر لانے میں کامیاب ہو بھی جائیں، اگر یہ آ کر ہمیں آسمان سے کوئی خبریں سنا بھی دے، تب بھی ہم کو یقین ان کی بات پہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں ہوگا، وہ مشاہدہ ہے۔ مسلمان اندیکھی چیزوں پر نبی کے بھروسے پر ایمان لاتا ہے۔ نبی نے بتلایا۔ کس نے بتلایا ہم کو؟ آسمان کے اوپر بھی آسمان ہے، قرآن کہتا ہے۔ نبی نے قرآن کے ذریعے سے ہم کو بتایا کہ 7 آسمان ہیں، تو ہم کو یقین کرنا ہے۔ آسمانوں کے اوپر ایک جہان ہے بہت بڑا، جہاں پر پوری دنیا آباد ہے فرشتوں کی، جہاں پر پورا ایک نظام ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کی طرف سے ہونے والے فیصلے ہیں، اللہ کی طرف سے اترنے والے فیصلے ہیں، انسانوں کے جانے والے اعمال ہیں۔ ہم نے معراج کے واقعے میں سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک سدرۃ المنتہا کا نامی درخت بنایا ہے۔ کوئی سائنسداں جا سکتا ہے وہاں تک؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ خبر؟ لیکن کس نے بتلائی؟ نبی نے بتلائی۔ اگرچہ عقل میں کوئی سوال ہو کہ جھاڑ کے لیے تو زمین ضروری ہے،
زمین ہوگی تو جڑیں ہوگی، اس میں پانی ڈالیں گے تو جھاڑ لگے گا، جھاڑ پر ایسے بڑے بڑے پتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہاتھیوں کے کان ہوتے ہیں ویسے پتے میں نے دیکھے۔ انسانی ریسرچ کیا کہے گی، لاجک کیا کہے گی کہ پتا تو اتنا بڑا ہوتا ہے، ہم نے کب دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، پتے تو بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی نے بتایا تو سچ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور تیسرا جو ایمان لانا ہے وہ کتابوں پر۔ اللہ نے جو آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں، اللہ نازل فرمانے والے ہیں کتابوں کو۔ اس قرآن کے بارے میں آج بھی ہزاروں ایسے لوگ ملیں گے جو اس قرآن کو اللہ کی کتاب کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، یہ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائی ہے، یہ تو ان کے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ لیکن ہمارا یقین کیا ہے؟ کیا ہم نے دیکھا نبی پر قرآن کو اترتے ہوئے؟ کیا ہم کو پتہ ہے، ہم کسی نے دیکھ کر ہم کو بتایا کہ نبی پر قرآن اترا تھا؟ کیا ہم تک کوئی ویڈیو پہنچا ہے کہ قرآن مجید کیسے لکھا گیا تھا؟ نہیں۔ پھر کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر۔ نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے سنا، نہ ہم تک کوئی ذریعہ پہنچا قرآن مجید کے آسمان سے اترنے کا، لیکن چونکہ ہمارے نبی نے فرمایا تو ہم کو یقین ہے اس قرآن کے اللہ کی طرف سے اترنے پر۔ اسی قرآن کے ساتھ اور بھی آسمانی کتابیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ آسمانی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے اتری ہے، ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ بھی غیب ہے، یہ بھی غیب ہے۔ آج جو توریت موجود ہے، آج جو انجیل، آج جو زبور کے ایڈیشنز جو موجود ہے ان کے لائبریریز میں، یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس، ان میں انہوں نے بہت زیادہ چینجز کر دیے ہیں۔ اب وہ کتاب جو اللہ نے اتاری تھی وہ باقی نہیں رہی، تھوڑا بہت حصہ کچھ باقی رہ گیا ہوگا، ورنہ اپنی طرف سے بہت کچھ اس میں ان لوگوں نے ایڈ کر دیا۔ اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ توریت، زبور، انجیل جو ہے، اب یہ جو کتابیں ہیں یہی بالکل سچ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ زبور تو اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی، لیکن جو اتاری گئی تھی وہ یہ نہیں ہے۔ توریت تو اللہ کی طرف سے اتاری گئی، لیکن جو اتاری گئی تھی وہ یہ نہیں ہے۔ انجیل تو اللہ کی طرف سے اتاری گئی، لیکن جو اتری تھی وہ یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو ہمارے نبی نے بتلایا ہے کہ توریت، زبور، انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اور ان کے زمانے کے حواریین، علماء نے، ماننے والوں نے ان کی کتابوں میں چینجز کر لیے۔ ہمیں آنکھوں سے دکھنے پر وہ یقین نہیں جو نبی کی بات پر یقین ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی ہمارے سامنے توریت، زبور، انجیل، دیکھیں آپ عیسائیوں اور یہودیوں سے کسی بھی قسم کی بات سنیں، پوچھیں، وہ فوری نکال کے بائبل دکھائیں گے، دیکھیے بھائی اس میں یہ لکھا ہے، بائبل میں یہ لکھا ہے، توریت میں یہ لکھا ہے، زبور میں یہ لکھا ہے، انجیل میں یہ لکھا ہے، وہ بتائیں گے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ جو بتا رہے ہیں، جو ریفرنس دے رہے ہیں، وہ اگرچہ توریت کا ہے، لیکن یہی بات اللہ نے کہی ہے، اس میں ہم کو یقین نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ کتابیں بدل دی گئی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اس کے بعد جو ایمان لانا ہے وہ رسولوں پر، یعنی رسولوں کی ذات پر۔ اللہ نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اس بات پر یقین کرنا ضروری ہے۔ اور رسولوں کو بھیجنے کا اپنی آنکھوں سے کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ پھر آج جو ہم مانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نبی کی بات پر ہم بغیر کسی شک و شبے کے یقین کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے تو ہم نے مان لیا۔ نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، ہم نے مان لیا۔ کیوں؟ نبی کی بات پر ہم کو یقین ہے۔ سارے رسولوں کا اللہ کی طرف سے برحق ہونا، اس کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔
اور جیسے نبی کے اور رسول کے اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان لانا ہے، ایسے ہی انبیاء کے توحید پر قائم رہنے اور انبیاء کی دعوت کے توحید پر ہونے اور اللہ کی ذات عالی کے بارے میں وحدانیت کا یقین رکھنے اور ان کے بندے اور رسول ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے عیسائی لوگ وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے اور کیا تھے؟ اللہ کے بیٹے بھی تھے۔ تو کیا ان کا ایمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ رسولوں پر ایمان تو لا رہے ہیں لیکن اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، اللہ کی ذات عالی کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی راہب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو اب جب ملاقات ہوئی وہ باہر نکلا، معلوم ہوا کہ سالوں سے وہ اپنے عبادت خانے میں ہے، باہر نہیں نکلا، نہ اس نے شادی کی، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کی کوئی دوسری مصروفیت، صبح شام عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، قرآن مجید کی آیات یاد آ گئی، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن کے اوپر ذلت چھائی ہوگی، وہ زندگی بھر نیک کام کرتے رہے ہوں گے لیکن انہیں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ یہی لوگ ہیں آج کل جو عیسائی اور یہودی، یہ تھے تو آسمانی کتاب والے لیکن انہوں نے کتاب کو بدل دیا، اب ان کا شمار کافروں میں ہوتا ہے، ایمان والوں میں نہیں ہو۔ یہی حال ہوگا ان کا۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ مختلف روایات سے، مختلف کتابوں کے حوالوں سے کئی حدیثیں ایسی موجود ہیں جس میں مختلف صحابہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم سے بھی بہتر کوئی ہوں گے؟ یعنی چونکہ صحابہ نے نبی پر ایمان لایا، مصیبتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو سہا، کیسی قربانیاں دی صحابہ نے، تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہوں گے؟ تو نبی نے فرمایا، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے وہ تم سے بھی بہتر ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیں کیوں؟ کیونکہ غیب کی وہ حقیقت ہے، صحابہ نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا، دیکھ کر نبی مانا، ان کے بعد والوں نے بغیر دیکھے نبی کو نبی مانا۔ یہ اہمیت ہے غیب پر ایمان لانے کی۔ اور آج میرے دوستوں، ان غیب کے پردوں کو ہٹانے کی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، لوگوں کے سامنے ایسے ایسے ایشو پیش کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں بتاؤں گا، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو موت کے مناظر ہیں ان کو ویڈیو کی شکل میں لا کر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خبر کا عذاب ہم دکھائیں گے تو شاید لوگ ڈریں گے، لیکن یاد رکھیں خبر کا عذاب دیکھ کر ڈریں گے تو یہ ایمان نہیں، یہ مشاہدہ ہے۔ نبی نے جو فرمایا خبر کا عذاب، وہ اس پر یقین کرنا ایمان ہے۔ آج یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، شیطان کو دکھایا جا رہا، یہ سوچ کر کہ شیطان کو دیکھیں گے، شیطان کیسے بہکائے گا تو شاید شیطان سے بچ پائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ السلام اس سے بہتر جو طریقہ ہے وہ بتا کے جاتے۔ ایمان ہی کہاں رہا شیطان پر؟ شیطان پر سے ایمان کو، یعنی شیطان پر ایمان کا مطلب شیطان کے ہونے پر ایمان، شیطان کے شیطان ہونے پر ایمان، شیطان کے بہکانے والا ابلیس ہونے پر ایمان کہاں ہوگا جب اس کو دیکھیں گے؟ جس شیطان کو کسی نے نہیں دیکھا، آج کی ٹیکنالوجی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، خبر کا عذاب دکھایا جا رہا ہے، خبر میں مردے کے تڑپنے کو دکھایا جا رہا ہے، مرنے کے بعد روح کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ سب میرے دوستوں آج کے زمانے میں ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ غرض آج کے اس درس میں ہم نے الذین یؤمنون بالغیب
غیب پر ایمان لاتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ یہ جو صفات ہیں تقوی والوں کی، ان صفات کی میں اس لیے تفصیل بتلا رہا ہوں کہ پورے قرآن میں ہم کو جا بجا یہ آتے جائیں گے۔ ایک مرتبہ تفصیل سن لیں گے، پھر اگلی مرتبہ جب آئے گا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں تو فوری ہمارے ذہن میں مضمون آ جائے گا، غیب پر ایمان کا یہ مطلب ہے۔ اگلی جو صفات اللہ نے بیان کی ان کی تفصیل جب آئے گی تو ہمارے ذہن میں فوری یہ چیز اگلے مرتبہ جب بھی ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو آج چند باتیں ہمارے سامنے آئی، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا۔ انشاءاللہ بقیہ تفصیل آئندہ درس میں کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے کے ساتھ ساتھ، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔